بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کی خاطر دی گئی قربانیاں میرا رب دیکھ رہا ہے، جو انہیں ہرگز رائے گا نہیں جانے دے گا۔ دنیا والے مجھے اس دنیا میں گھر نہ بسانے کے طعنے ضرور دے سکتے ہیں، مگر مجھے اپنے مالک کائنات پر کامل یقین ہے۔ جنت میں ایک محل میرا منتظر ہوگا۔ مصائب کے دوران کیے جانے والے میرے صبر اور بے ضمیر لوگوں کی جانب سے برسائی جانے والے طنز کی تیروں کو آزمائش سمجھ کر زبان سے اپنے رب کا شکر بجا لانا شائع بنا رکھا۔ اپنے ساتھ کی گئی ہر ظلم و زیادتی کو اپنے رب کے حضور اس کی عدالت میں رقم کر کے مجھے اب کوئی فکر نہیں۔ وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس کی مصلحت ہی کار فرما ہوگی میری زندگی کے پیش آنے والے ہر معاملے میں۔ یہ الفاظ ہیں 29 سالہ عالیہ کی، جو اپنے 3 بچوں کو اکیلے پال رہی ہیں۔ عالیہ کی شادی کو 5 سال کا عرصہ ہوا، مگر کہتی ہیں لگتا ہے گویا ان 5 سالوں میں 5 عشرے گزارے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اکیلی ماں کو درپیش مشکلات بے شمار ہیں، خاص طور پر ایسی ماں جس کے بچوں کے باپ نے اسے چھوڑ دیا ہو اور طلاق بھی نہ دے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ ہمدردی بھی کی جاتی ہے اور اس کے یتیم بچوں پہ دست شفقت بھی رکھا جاتا ہے، مگر طلاق یافتہ یا شوہر کی جانب سے حق تلفی کا شکار عورت سچی ہونے کے باوجود معاشرتی ستم کا نشانہ بنتی ہے۔ سلیقہ مند اور نیک سیرت ہونے کے باوجود اسے گھر نہ بسائے جانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، بغیر حقائق کے جانے اسے مشکوک قرار دیا جاتا ہے۔ اکیلی ماں سے مراد جذباتی، جسمانی اور معاشرتی تینوں محاذوں پر اپنے بچوں کے لیے تنہا مقابلہ کر کے انہیں پروان چڑھانا ہے۔ کوئی بھی عورت یہ سوچ کے شادی نہیں کرتی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ طلاق یافتہ کہلا کر اکیلے اپنی اولاد کی پرورش کرے گی۔ اس اکیلی ماں کو نوکری پر رکھنے والے یہ سوچ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ عورت ماں اور باپ دونوں کے فرائض اکیلے نبھا رہی ہے۔ گھر پر اس کے بچے اکیلے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور سارے مسائل اس نے اکیلے ہی حل کرنے ہیں، جو شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، اور اس وجہ سے وہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے گی، کیونکہ وہ اکیلی ماں جو ہے۔ عالیہ کہتی ہے میں 24 سال کی تھی اور وہ 40۔ عمر کے اس فرق کو میرے گھر والوں نے اس لیے نظر انداز کر دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بیرون ملک برسر روزگار تھا۔ کراچی کی ایک معروف انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد امریکہ سے ایم ایس کیا ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری تھی۔ وہ ایک اچھی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہم امریکہ شفٹ ہو گئے۔ میرے شوہر کی اچھی تنخواہ تھی، مگر انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں جاب کروں۔ میں شرعی پردہ کرتی تھی۔ مجھے بالآخر ایک میڈیکل اسٹور پر نوکری مل گئی جس کا مالک ایک مسلم تھا، اور انہیں میرے پردے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ میرے شوہر پاکستان بھیج دیتے تھے اور گھر کے اخراجات کے لیے میری تنخواہ خود رکھ لیتے تھے۔ کہتے تھے یہاں پہ مرد اور عورت سب برابر ہیں، گھر کی کرایہ، گروسری سب میں تم شیئر کرو گی۔ مجھے نہ امریکہ میں رہنے کا شوق تھا، نہ مردوں کی برابری کرنے والی مغربی عورت بننے کی میری کوئی خواہش تھی۔ میں نے کہا میں ایک مشرقی عورت ہوں، مجھے گھر میں رہ کے خاندان کی تشکیل کرنے کا ارادہ کر کے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، شوہر کے حقوق پورے کرتی ہوں، آپ کے ساتھ وفادار اور مخلص ہوں، اور اب ہماری آنے والی اولاد کی بہتر صحت اور تربیت کے لیے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ مگر ان کا کہنا تھا تم کون سا انوکھا کام کر رہی ہو، یہاں پر سب عورتیں بچے بھی پیدا کرتی ہیں اور نوکری بھی کرتی ہیں۔ میں نے بہت مشکل وقت گزارا، بالآخر بیٹی کی پیدائش کے بعد نوکری چھوڑ دی۔ میرے شوہر کی تنخواہ ہزاروں ڈالر میں تھی، مگر بیوی بیٹی کے لیے چند ڈالر بھی نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا میری بہنوں نے مجھے اس شرط پہ شادی کرنے کی اجازت دی کہ شادی کے بعد تم اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گی، اسی لیے میں نے ایک پڑھی لکھی اور نوکری کرنے والی لڑکی کا انتخاب کیا، مگر تم نے شادی کے بعد نوکری چھوڑ دی۔ اور دوسری شرط بیٹی کے اخراجات پوری کرنے کے لیے میرے شوہر نے تجویز دی تم کھانا بہت اچھا پکاتی ہو، ایسا کرو آرڈر پہ لوگوں کا کھانا بنا دیا کرو، چند ڈالرز ہی آ جائیں گے تمہارے پاس، ویسے بھی تمہیں گھریلو مشرقی عورت بننا ہے۔ پھر میں نے اپنی معصوم بچی کے ساتھ کام شروع کیا۔ بہت مشکل ہوتی تھی اکیلے سارا دن گھر کا کام کرنا، بچی کو سنبھالنا، رات کو جاگنا، کچھ تو کرنا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا، مگر میرے شوہر نے خوشی کا اظہار نہ کیا اور سسرال والوں نے تبصرہ کیا شادی کے 2 سال میں 3 بچے، وہ بھی امریکہ میں، کتنا مہنگا ہے وہاں اولاد پالنا، کیونکہ میرے شوہر کی کمائی سے ان کی بہنوں کی اولاد پل رہی تھی، اس لیے بھائی کے اولاد کے پیدا ہونے کی انہیں کوئی خوشی نہ تھی۔ شوہر نے کہا میں نے پڑھی لکھی نوکری کرنے والی لڑکی سے اس لیے شادی کی تھی میرا بوجھ ہلکا کرے، تم نے تو میری ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا ہے، مجھے تمہیں یہاں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس پاکستان چلی جاؤ اپنی ماں کے گھر، مجھے بیوی کے رشتے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، تم سے پہلے بھی میرا گزارا ہو رہا تھا، آئندہ بھی کر لوں گا۔ جس انسان کو حرام اور مکروہ طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی لت لگی ہو، اسے جائز و حلال راس نہیں آتا۔ جن نوجوانوں کی خواہش کے باوجود صحیح عمر میں شادی نہ کی جائے، وہ بری عادتوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود پورن سائٹ کا کاروبار ایسے افراد کی وجہ سے چمکتا ہے۔ آنکھوں سے شروع ہونے والا یہ چسکا گناہ کبیرہ پہ جا کر انجام کو پہنچتا ہے۔
اس گناہ میں وہ والدین بھی برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی برتتے ہیں اور ٹھیک عمر میں شادی نہیں کرتے۔ کبھی بہنوں کی شادیوں کے انتظار میں بھائی کو بھی غیر شادی شدہ رہنا پڑتا ہے، اور اسے بچپن سے یہ گٹی دی گئی تھی، بیوی تو دوسری آ سکتی ہے، ماں بہنیں نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، پھر تھک ہار کر علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے بچوں کی ماں اور باپ دونوں کے فرائض خوش اسلوبی سے نبھائے۔ پاکستان آ کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی اور الحمدللہ اب اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ سنگل مدرز، اکیلی ماؤں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے جہاں ان کی معاشی مدد اور اخلاقی تربیت کی جاتی ہے کہ ماں کا مقام رب نے کتنا بلند رکھا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ماں ہمت ہار دے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ ماں مضبوط اور مستحکم بنے، چاہے وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے شوہر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میرے بچے ایک قابل ماں کے زیر تربیت پروان چڑھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ جب بڑھاپے میں مجھے تمہاری اور بچوں کی ضرورت ہوگی، تم ایک نیک اور مشرقی عورت ہو۔ جو مرد ساری دنیا کی عورتوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے انہیں ایسی شریک حیات نصیب ہو جس کی ایک جھلک بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھی ہو۔ میرے شوہر نے بھی یہی سوچ کر میرا انتخاب کیا تھا، مگر اب بدقسمتی سے مجھے ایسا شوہر نصیب ہوا جو ایک بہت تابعدار بیٹا، ذمہ دار بھائی تو تھا مگر مخلص شوہر اور شفیق باپ نہ بن سکا، اور اپنے بیوی بچوں کی حق تلفی کرتا رہا، اپنی بہنوں کے دباؤ میں شکار ہو کر، جس کی ایک بہن آئیڈیل کی تلاش میں اپنے آنے والے رشتوں کو ٹھکرا کر عمر گزارتی اور بھائی کی شادی شدہ زندگی کو اپنی حسرتوں کی بھینٹ چڑھا دیا، اور دوسری نے اپنی اولاد کو بھائی کی کمائی سے جوان کر کے اپنے شوہر کو نکما بنا دیا، بھائی کی بیوی بچوں کو بے گھر کر کے گھر پہ قبضہ قائم رکھا۔ مگر یہ سب ظلم ڈھانے والا مرد بھی کبھی مظلوم ہوتا ہے، اپنی ماں بہنوں اور حالات کی وجہ سے اچھا بیٹا اور بھائی تو بن جاتا ہے مگر محبت کرنے والا شوہر اور ذمہ دار باپ نہیں بن پاتا۔ پاکستان کے قانون میں یتیم بچوں اور والد کے لاپتہ ہونے والوں کی شناختی دستاویزات کے لیے قانون موجود ہے، لیکن ایسے بچے جن کے والد حیات ہوں اور تعاون ناپید ہو، ان کے لیے قانون خاموش ہے۔ تطہیر کہتی ہے والد کا نام میری دستاویزات میں تو موجود ہے، لیکن والد کا میری زندگی میں کوئی کردار نہیں۔ تطہیر فاطمہ نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں اپنا نام تطہیر بنت پاکستان لکھا ہے، اور یہی دراصل ان کا مطالبہ بھی ہے۔ وہ 22 برس کی عمر میں اپنے دستاویزات میں ولدیت کے خانے سے اپنے باپ شاہد ایوب کا نام ہٹا دینا چاہتی ہیں۔ تطہیر کہتی ہیں انہیں میٹرک سے لے کے اب تک تعلیمی اسناد اور سفری دستاویزات میں والد کی جانب سے کسی قسم کا تعاون فراہم نہیں کیا گیا۔ میں انہیں والد کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں، وہ جس نے کبھی میرا نام نہیں لیا۔ ان کے خاندان کے شجرے میں میرا نام ہی موجود نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں باپ کہاں ہیں، کیا یہی تمہاری ماں ہے؟ میں نے سماجی سطح پر بہت ذلت سہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تطہیر نے بتایا، آج میں جس مقام پر ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ میں نے آج تک اپنے والد کو نہیں دیکھا، اور پہلی بار جب عدالت میں بھی میں نے ان کی جانب دیکھنا چاہا، یہ شاید پہلی اور آخری ملاقات ہو۔ تطہیر اور ان کی والدہ کو شکایت ہے کہ جب میٹرک میں انہیں فارم بنانے کی ضرورت تھی تو والد نے انکار کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں جب میٹرک میں 2009 میں والد کو خود فون کیا تو والد نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ شرط رکھی، پہلے اپنی والدہ کے خلاف تھانے میں درخواست دو کہ وہ اچھی خاتون نہیں تو میں تمہارے لیے سوچوں گا۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی دوسری سماعت کے موقع پر 3 رکنی بینچ کے روبرو اپنے والدین کے ہمراہ کھڑی تطہیر فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا، یہی مطالبہ پھر سے دہرایا۔ یہ ایک فیملی کورٹ کا منظر دکھائی دے رہا تھا جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ شاہد ایوب کے بقول سن 1998 میں ان کی فہمیدہ سے علیحدگی ہوئی تو پشاور میں خاندان کے جرگے نے کہا وہ اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ بعد میں ایک آدھا بار کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ انہوں نے عدالت کی سرزنش پر کہا، آپ نے کبھی کسی ریاستی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا یا ملنے کا سبب بنے؟ بتایا، جی میری کوتاہی ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ان جیسے باپ کی کوتاہیوں سے شاید عدالت تو درگزر کر سکتی ہے، مگر کیا روز محشر اللہ کی عدالت میں ان کی بخشش ہو پائے گی؟